پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ یہی حکومت لے کے آئی تھی، اور قاضی صاحب اس پہ بڑا ناز کرتے تھے کہ یہ میرا کارنامہ ہے۔ آج قاضی صاحب کو جب جانے کا ٹائم ہو گیا، ان کے جانے میں 1 مہینہ رہ گیا، تو ان کو چاہیے کہ وہ گریس شو کرتے اور وہ نئے چیف جسٹس کے لیے جگہ ہموار کرتے۔ وہ معاملات میں پڑ گئے ہیں، حکومت کے ساتھ مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے سپریم کورٹ کو زمین بوس کر دیں، کیونکہ قاضی صاحب جا رہے ہیں۔ یار اتنا کرسی سے چمٹنا، شروع میں قاضی صاحب کے وہ الفاظ ہم دیکھ رہے تھے پورے پاکستان میں کہ یار یہ ایک جج آ رہا ہے جو کمال کا جج ہوگا، جو شو کرے گا، جو آئین پہ چلے گا، انسانی حقوق کی پرواہ کرتا ہے۔ مگر ہم نے دیکھا ہے کہ قاضی صاحب کے آنے کے بعد سپریم کورٹ میں اگر ہم نے بڑے جج دیکھے ہیں، ثاقب نثار جو بڑا مشہور ہو گیا تھا کہ تحریک انصاف کو مکمل سپورٹ دے رہا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ افتخار چودھری اس سے پہلے تھے جو مسلم نون کو سپورٹ کر رہے تھے۔ ہم نے دیکھے ہیں کہ انہوں نے بڑے فیصلے نون کے حق میں کیے ہیں، پیپلز پارٹی کے خلاف کیے ہیں۔ اب یہ قاضی فائز عیسیٰ، بندیال پہ بھی الزامات تھے، عمر عطا بندیال پہ، ان سے پہلے جو موصوف چیف جسٹس تھے، مگر ثاقب نثار زیادہ ہٹ ہوئے، اور یہ اپنا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، یہ تو بالکل پارٹی بن گئے ہیں، بالکل مکمل طور پہ حکومتی کیمپ میں۔ بھائی 1 مہینہ آپ کے رہ گیا جانے میں، آپ طریقے سے نئے چیف جسٹس کو جگہ دو۔ آپ حکومت کے ساتھ وفاقی آئینی عدالت قائم کرنے میں لگے ہوئے ہو، آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں آپ کے کہنے پہ ترمیم ہو رہی ہے۔ آپ 10 منٹ میں جیسی صدر آرڈیننس جاری کرتا ہے، آپ ڈائریکٹلی بیٹھ کے جسٹس منیب اختر کو نکال کے اپنے من پسند جج کو لگا لیتے ہو۔ اب جو آرڈیننس جاری ہوا ہے، اس میں چیف جسٹس کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنا ایک من پسند جج رکھ سکتا ہے بیچ میں، بار بار کمیٹی بیٹھے گی، ایک جج کو لگائے گی۔ اس بار جسٹس امین الدین کو بٹھایا ہوا ہے، اور ساتھ ایک سینئر جج ہوں گے جسٹس منصور علی شاہ صاحب۔ تو وہاں پہ اس نے ٹسل شروع کی ہوئی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، اور اس کمیٹی میں بھی اپنی اکثریت مانگ رہا ہے۔ یار آپ کا 1 مہینہ باقی رہ گیا، آپ کوشش کریں کہ آپ یہ کرسی چھوڑ دیں، کیونکہ دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان بار کونسل بھی جو حکومت کے ساتھ مکمل طور پہ ملی ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ بار کونسل، انہوں نے بھی جو آپ کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، انہوں نے بھی اعتراض اٹھا دیا ہے۔ حالانکہ وہ کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ اتنے حکومت سے مجبور ہیں، مگر پھر بھی انہوں نے ایک مذمتی بیان جاری کر دیے ہیں دونوں نے۔ تو آپ تھوڑے وکلاؤں کو بھی دیکھیں، موڈ کو دیکھیں۔ بلوچستان بار کونسل نے، سندھ بار کونسل نے، پختونخوا بار کونسل نے، پورے پاکستان نے آپ کے خلاف، جو لاہور بار کونسل نے آپ کے خلاف جو ہے وہ قراردادیں پاس کی ہیں، اور مکمل پروسیڈریں جاری کی ہیں کہ یہ قاضی صاحب جو ہیں، یہ آئینی عدالت جو بنائی جا رہی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور قاضی صاحب کے حوالے سے بڑی باتیں ہوئی ہیں، ان کا کردار جو ہے کس طرح رہا سپریم کورٹ میں۔ تو قاضی صاحب کو تاریخ یاد رکھے گی کہ انہوں نے جاتے جاتے جو ہے وہ کر کیا رہے ہیں، اور کس پلان کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، اور کیا کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور اپنی ہی ججوں سے ٹسل لے کے ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ابھی تو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو صدارتی آرڈیننس آیا ہوا ہے، اس کا مین پرپز ہی یہ ہے کہ جو 63A ہے، جس میں کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ نظرثانی میں بینچ بنایا گیا ہے اس پہ، اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو لگ تو ایسا رہا کہ قاضی صاحب چھوڑیں گے نہیں اس بینچ میں، وہ دوسرا بینچ اس میں بنا دیں گے، اور 63A کو اڑانے کی پوزیشن میں ہے کہ وہ کسی طریقے سے ہٹ جائے، اور قاضی صاحب کی ایکسٹینشن جو ہے یا توسیع، مدت ملازمت میں توسیع جو ہے 65 سے 68 سال کر دی جائے، اور قاضی صاحب مزید 3 سال اس کرسی پہ بیٹھے رہیں، کیونکہ یہ قاضی صاحب کا لگ رہا ہے کہ یہ قاضی صاحب اس پلان کا مکمل طور پہ حصہ ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں کسی طریقے سے مزید 2-3 سال رہ جاؤں اس سیٹ پہ، تاکہ حکومت کی جتنے بھی ٹریبیونلز کی کیسز ہیں ان کو تحفظ مل سکے۔ یہ کمزور حکومت ہے، یہ میرے خیال میں سائیکو ایشو لگ رہا ہے، کیونکہ جو انٹی عمران کوشش کر رہا ہے کہ عمران خان کے جتنے بھی کیسز ہیں ان کو جو ہے ان کے خلاف ہر جگہ پہ ان کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ بس تحریک انصاف کے نام سے ان کو چھیڑ ہے۔ تو یہ سائیکو لگ رہے ہیں مجھے، یہ کیس سائیکو لگ رہا ہے۔ اب مزید اگر 3 سال گزارتے ہیں تو اس ملک کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی۔ آئیں چھوڑیں نئی سیٹ، نئی چیف جسٹس کے لیے چھوڑیں۔ آپ کے بعد آپ سے ہر بندہ بولتا ہے میں گیا ہوں اور ملک تباہ ہو گیا، آپ گئے ہوں سپریم کورٹ تباہ ہو گئی۔ یہ ہونا ہی نہیں ہے بھائی۔ آپ کا 1 سال کا کردار لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ جو شروع کا 1 مہینہ تھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ واہ واہ، قاضی صاحب نے جو کیا سپیچیں دی تھی جب ان کو معزول کیا گیا تھا، مگر یکدم واپس آنے کے بعد وہ آپ کی اہلیہ کی سپیچ بھی ہیں جو عمران خان کے خلاف تھی، لوگوں نے اس کو بھی لیا کہ ٹھیک ہے یار، عمران خان نے اس کو نکالا تھا ان کے ہی، کیونکہ وہ وزیر اعظم تھے ان کے دور میں، حالانکہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ کس نے نکالا تھا، مگر جس نے نکالا تھا ان کے ساتھ قاضی صاحب کی صلح ہو گئی ہے، اور ابھی عمران خان کو ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے۔ ان کی اہلیہ نے جب عمران خان کے خلاف 2-3 انٹرویوز دیے، ابھی ریسنٹلی بھی دیا ہے، تو
ایسا لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے یار یہ عمران خان کے دور میں ہوا ہے تو وہ اس لیے، مگر یہ قاضی صاحب کے جتنے بھی ہم کیسز دیکھ رہے ہیں وہ عمران خان بار بار چیخ رہا تھا کہ میرے جتنے بھی کیسز ہیں وہ قاضی صاحب اسے دور ہو جائے، میری پارٹی کے جتنے کیسز ہیں قاضی صاحب اسے دور ہو جائے، مگر قاضی صاحب اپنے خم خیال بینچ جتنے بھی ہیں وہ تحریک انصاف کے لیے فکس کر دیتے ہیں، خود بھی ادھر بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہ فکس کرنا ہے، پی ٹی آئی کو فکس کرنا ہے ایک جگہ پہ، یہ ایک پلان کے تحت ہو رہا ہے۔ یہ ابھی دکھائی دے رہا ہے، یہ گزشتہ 2-3 مہینے سے جو قاضی صاحب کا جو برتاؤ دکھائی دے رہا ہے۔ مزید تحریک انصاف اس سے پہلے بول رہی تھی مگر ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور یہ جتنے بھی کورٹ رپورٹر ہیں وہ اکثر کہہ رہے تھے کہ نہیں یار یہ جو ہے ایک کمپین باقاعدہ قاضی صاحب کے خلاف چلائی جا رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہی رپورٹر بتا رہے ہیں کہ نہیں یار یہ تو قاضی صاحب خود ایکسٹینشن لے رہے ہیں اور اس حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ٹریبیونلز کو جو ہے وہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا کسی طریقے سے۔ یہ 68 تھی جس میں نظرثانی کی درخواست جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں لگی ہوئی ہے۔ اب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو آرڈیننس جاری ہوا ہے صدر پاکستان نے، اور اختیار چیف جسٹس کو دیا ہے کہ آپ اس میں ایک سینئر جج کو رکھیں، یہ اصل میں جسٹس منیب اختر کو باہر کرنا تھا، ان کو کک آؤٹ کر دیا ہے، تو اس میں جسٹس امین الدین کو رکھ دیا، اور یہ بار بار کمیٹی بنائیں گے، جسٹس ایک سینئر جج ہوگا، ایک چیف جسٹس ہوں گے، اور ہر بار جو ہے چیف جسٹس اپنی مرضی سے ایک جج کو بیچ میں رکھے گا۔ تو اپنا ہم خیال جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس نعیم افغان اور جسٹس عقیل اور جسٹس اپنا امین الدین، یہ اپنے ہی جتنے 4-5 جج سپریم کورٹ میں بچ گئے ہیں ان کو بیچ میں رکھے گا۔ تو یہ کردار جو اس ٹائم پہ قاضی صاحب کا لگ رہا ہے یہ عدلیہ کی تباہی کا ہے۔ پوری وکلا برادری سمجھ گئی ہے کہ یار یہ تو سب کچھ ایک گیم ہو رہی ہے، ایک پلان کا حصہ ہے، کیونکہ اگر یہ حکومت جاتی ہے تو قاضی صاحب بھی ایکسپوز ہوتے ہیں، وہ بھی باقاعدہ اس نظام کی گارنٹی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ راولپنڈی کے کمشنر نے جب الزامات لگائے ہیں الیکشن کمیشن پہ اور قاضی صاحب میں، وہ کمشنر جو ہے ان پہ FIR تو کٹ گئی، جیل چلے گئے، مگر کدھر ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اس کی لاپتہ ہیں اسٹل۔ قاضی صاحب نے اس کا کیا کیا ہے؟ وہ تو ایک بہت بڑا الزام قاضی صاحب پہ لگایا گیا تھا، اس کا جواب قاضی صاحب نے دیا ہے؟ قاضی صاحب تو ہر جگہ پہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جواب دے دیتے ہیں، مگر ان چیزوں پہ خاموش ہے۔ ٹریبیونلز کے کیسز ہم دیکھ رہے ہیں، 4-5 سیٹیں ایسی ہیں جو ٹریبیونلز میں جانی چاہیے تھے اور ٹریبیونلز کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، اور وہ قاضی صاحب نے دوبارہ گنتی میں تحریک انصاف کو اٹھا کے ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ حالانکہ قاضی صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جو ریجیکٹڈ ووٹ ہیں ان کی تعداد ایک دم 12-14 ہزار بڑھ گئی ان 3-4 سیٹوں کی، اور اس پہ ڈبل ٹپے لگا کے بکسوں میں ڈالا گیا، اور قاضی صاحب بولتے ہیں کہ نہیں فارم 45 جو ہے اس سے بہتر جو ہے بکسا ہے، کیونکہ بکسا الیکشن کمیشن کے پاس ہے اور الیکشن کمیشن نے دوبارہ گنتی کرانی ہے، تو بکسے میں پاکستان کی امانت پڑی ہے۔ خدا کا خوف کرے، اس بکسے میں پاکستان کی امانت پڑی ہے، یہ بکسے تو بھر گئے، دوبارہ جو تحریک انصاف کو ووٹ پڑے ہیں ان پہ ڈبل اسٹیمپ پہ لگا کے جو 2000 ریجیکٹ ووٹ ہوئے تھے ان کو 15,000 14,000 12,000 17,000 کر دیا۔ اور قاضی صاحب بول رہے ہیں کہ ہاں یہ دیکھیں 8 فروری کے بعد جو ہے 9 فروری کو درخواست گئی تھی، اور یہ جو ہے اس کا بنتا ہے، اس کا کیس جو ہے وہ دوبارہ گنتی کا بنتا ہے، اور یہ ٹریبیونلز میں نہیں جانا چاہیے۔ ان کے فیصلے ان کے حق میں کر دیے، اور ساتھ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے جو عجیب قسم کی ہے۔ حیران کون ہے؟ وہ بچے نہیں ہیں جس طرح بچے بات کرتے ہیں، جو میچور نہیں ہوتا ہے، کہ فارم 45 سے جو ہے وہ بکسے میں ووٹ قیمتی ہوتے ہیں۔ یار یہ بکسے کس کے پاس پڑے ہیں؟ الیکشن کمیشن تو مکمل ایک پارٹی بنا ہوا ہے، وہ سرکار کے ساتھ مکمل کھل کے کھیل رہا ہے، اور چیف جسٹس صاحب قاضی صاحب آپ کو تو سب کچھ پتہ ہے، بتایا یہی جا رہا ہے کہ اس کی ضمانت اور گارنٹر آپ ہی ہیں۔ تو یہ بکسوں میں دوبارہ کھول کے ڈبل اسٹیمپ پہ مارنا ان کے ووٹ پہ کون سا مشکل ہے؟ فارم 47 فارم 45 اوریجنل چیز تھی جس پہ تمام پارٹیوں کے پریزائڈنگ آفیسرز کے اور RO کے اور جتنے بھی تھے ان کے سائنس تھے، پولنگ ایجنٹ وغیرہ کے، اور ہارے ہوئے اور جیتے ہوئے ان کے جو نمائندے ہیں سب کے تھے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی ہے، پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہے، دیگر جماعتیں جو تھی جماعت اسلامی، تحریک لبیک، ان سب کے پاس فارم 45 ہے۔ اور قاضی صاحب کے لیے یہ بات ہے کہ یہ فارم 45 جو تحریک انصاف کے پاس ہے یہ دیگر جماعتوں کے پاس سیم ہے، مگر نون لیگ کے پاس نہیں ہے، ان میں رد و بدل ہے۔ تو یہ اصل چیزیں ہیں جو ٹریبیونلز کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، اور قاضی صاحب اپنے من پسند فیصلے کر کے ان کو 4-5 سیٹیں تحریک انصاف کو قاضی صاحب 4-5 سیٹیں چھیننے سے فرق نہیں پڑتا، اگر آپ 4-5 سیٹیں مزید چھین لیتے ہیں تب بھی فرق نہیں پڑتا۔ آپ لوگ آئینی ترامیم میں حکومت کو سپورٹ کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو کہ آپ کی مدت میں اضافہ ہو جائے، آپ کی نوکری کی مدت میں اضافہ ہو جائے، اپنی نوکری کے لیے آپ نے سپریم کورٹ کے پورے سسٹم کو ناکارہ بنا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کو اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ ان سے تو آلریڈی حکومت چھینی گئی ہے، وہ تو 8 فروری کے الیکشن میں مکمل طور پہ جیت کے 185 سیٹیں جیت گئے تھے۔
آپ نے گارنٹر بن کے وہ پہ بیٹھ گئے ہیں, ٹریبیونلس کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. 185 قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں اس ٹائم پہ تحریک انصاف کی مختلف ٹریبیونلز میں, ہائی کورٹس میں, سپریم کورٹ میں پڑی ہے, مگر آپ اس پہ آرام سے بیٹھے ہیں. ٹریبیونلس کو آپ کام نہیں کرنے دے رہے کیونکہ آپ گارنٹر ہیں اس ٹائم پہ اس حکومت کی, اور حکومت نے خود کہا ہے کہ آپ گارنٹر ہیں. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے قاضی صاحب جیسے گیا تو نیا جو بھی چیف جسٹس آئے گا وہ پوری کیسز کھول دے گا, ٹریبیونلس کھول دے گا اور ہماری چھٹی ہو جائے گی. تو یہ تو پورا پاکستان جانتا ہے, مگر یہ ایسا ہے کہ تحریک انصاف کو ان چیزوں سے میرے خیال میں فرق نہیں پڑ رہا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک پارٹی سے 100 سیٹیں, وہ 110 سیٹیں یا 100 سیٹیں آپ اس سے چھین لیں, اور جو 17 سیٹیں جیتی ہوئی پارٹی ہے اس کی 100 کر دیں. انہوں نے بڑی چیخیں مار دی ہیں, مگر ان بیچاروں کو تو کچھ ملا نہیں ہے. یہ 4-5 سیٹیں آپ نے چھین کے ان کو 2/3 کے چکر میں کہ آپ کی نوکری پکی ہو جائے گی, 4-5 اور بھی چھین لے, کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی. مگر یہ جو طریقے سے آپ آخری جاتے ہوئے ایک لیجیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ کا کام تھا کہ آپ 1 مہینے پہلے, آپ کی ریٹائرمنٹ میں 1 مہینہ ہے, کہ آپ یہ نئی چیف جسٹس کے لیے ایک طریقہ, ایک پروٹوکول بنتا تھا, ان کو ہر چیز میں انوالو کرتے. آپ نے باقاعدہ ان سے ٹسل لے لی ہے, اپنے آپ کو پاور میں کر دیا ہے. آخر میں 1 مہینہ آپ کا رہ گیا ہے اور آپ اپنے آپ کو پاور میں کر رہے ہیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بھی آپ نے پاور لے لی, اور جو حکومتی جو 8 رکنی بینچ نے فیصلے دیے ان میں بھی مداخلت کر رہے ہیں. اور جو آگے جا کے 63A کو آپ اڑانے کے چکر میں ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نظر ثانی میں بینچ بیٹھا ہوا ہے, وہ دیکھے گا. اگر آپ اس کو بھی اڑا دیتے ہیں تو پھر یہ تو صاف ہو گیا کہ آپ 63A کو بھی اڑانے جا رہے ہیں. اس میں بھی اپنا ہم خیال بینچ بنا کے نعیم افغان, جسٹس جمال مندوخیل, جسٹس امین الدین, ان کو بٹھا کے اپنی سربراہی میں 63A کو بھی اڑا کے, جس طرح حکومت بول رہی ہے کہ اصل شکل میں اس کو لا رہے ہیں. اصل شکل یہی ہے کہ آپ ووٹ ڈالیں, بے شک آپ پارٹی آپ کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتی ہے, آپ کا ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا. 63A میں آپ سے پچھلی جو عدلیہ تھی انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ 63A میں جس بندے نے ووٹ کاسٹ کیا اس کا ووٹ شمار نہیں ہوگا اور وہ بندہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا, پارٹی اس کو ڈسکوالیفائی کر سکتی ہے. ابھی آپ ان چکروں میں ہیں کہ 1 مہینہ آپ کا رہ گیا ہے, اور کسی طریقے سے یہ سنی اتحاد کونسل کے 80-81 ممبران ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے, آپ کی طرف سے سنی اتحاد کونسل میں اسپیکر نے شامل کر دی ہیں, جس میں آپ لوگوں کی رضامندی شامل ہے, مگر 8 سپریم کورٹ کے معزز ججز نے جو فیصلہ دیا ہے جس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو آپ دیکھ نہیں رہے ہو, جس پہ سو موٹو بنتا ہے وہ تو آپ لے نہیں رہے ہو, اس میں حکومت کی مدد کر رہے ہیں. تو اپنی سپریم کورٹ کا خیال کر لیتے جو آپ کے 8 ججز نے فیصلہ کیا ہوا ہے, جس بینچ میں آپ بھی تھے مگر آپ نے اس میں مخالفت میں ووٹ دیا تھا, اور جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 8-5 کی اکثریت سے یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہیں. وہ فیصلہ آپ لوگ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, آپ اپنے ہی ججوں سے لڑ پڑے ہیں, کیونکہ آپ کو ایکسٹینشن چاہیے, آپ کو مدت ملازمت میں توسیع چاہیے, اور آپ ایک پارٹی کے مکمل مطلب ان کے خلاف ایک مائنڈ سیٹ آپ کا بن گیا ہے, جس طرح وہ سائیکو بندے کا بنتا ہے کہ نہیں یار یہ پارٹی جو ہے, اب قاضی صاحب کا PTI کا نام قاضی صاحب کے سامنے لینا چڑ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ عدلیہ کے لیے کم از کم ٹھیک نہیں ہے. اور یہاں پہ سپریم کورٹ بار, پاکستان بار کونسل تھوڑی بہت مذمت کر لیتی ہے, مگر یہ جو عدالتیں کمزور ہو رہی ہیں اس کے مین ریزن یہی ہے کہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل اس ٹائم پہ مکمل طور پہ حکومت کے کیمپ میں ہے. آسمہ جہانگیر مرحومہ اگر زندہ ہوتی تو آج ان کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. یہ جو ان کے لوگوں نے مکمل طور پہ حکومت کی جولی میں اپنے آپ کو ڈال دیا, وکلاء برادری نے ابھی دیکھ لیا ہے. میرے خیال میں آنے والی ان کے سپریم کورٹ بار کونسل کے اور جو سپریم کورٹ بار کونسل کے اور پاکستان بار کونسل کے جو انتخابات ہوں گے, میرے خیال میں ان لوگوں کا صفایا ہو جائے گا. یہ جو حکومتی کیمپ میں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ حکومتی کیمپ میں نہ بیٹھیں اور اپوزیشن کیمپ میں عمران خان کے پاس بیٹھ جائیں, نہیں, انصاف قانون کی بات کریں, انصاف کی بات کریں. جو فیصلے ہوئے ہیں اس کو مانا نہیں جا رہا کیونکہ حکومت کے خلاف جا رہے ہیں. اگر وہ فیصلے, اس سے تو حکومت جا نہیں رہی. ان فیصلوں سے عدلیہ کا وقار بلند ہوگا, اور تحریک انصاف کی جو 23 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں, 77 ٹوٹل مخصوص نشستیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہیں, جو سپریم کورٹ نے 8-5 کی اکثریت سے فیصلہ سنایا ہے, کم از کم وہ نشستیں ان کو مل جائیں گی. مگر نہیں, یہ نشستیں بھی لینی ہے, اس پہ بھی ڈاکہ مالنا ہے, یہ مالی غنیمت آپس میں بانٹنا بھی ہے, اس میں بھی سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی سپورٹ چاہیے, اور 63A میں بھی چاہیے کہ وہاں پہ رولس کو وائلیٹ کرے, ووٹ ہمارے حق میں 2 آئینی ترامیم میں ڈالے, آئینی وفاقی عدالت کے لیے ووٹ ڈالے, جتنے بھی آئینی اداروں کے سربراہان ہیں ان کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے ووٹ ڈالے, ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جائے گا, ان کا ووٹ شمار ہوگا, کیونکہ 63A کو اڑانا ہے.
عدالت بیٹھ جائے گی, اس پہ بھی نظر ثانی ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں ایک مکمل پلان لگ رہا ہے کہ اس ٹائم پہ آخری ٹائم میں اپنے آپ کو طاقتور بنانا چیف جسٹس کا کام نہیں ہوتا ہے. وہ جو 1 مہینہ جانے میں ہوتا ہے, وہ دیکھتا بھی نہیں ہے کیسوں کو, وہ ایک آدھ بینچ میں بیٹھ جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جو آنے والا موسٹ سینئر جج ہوتا ہے, جس کی آرٹیکل 75A کے تحت صدر مملکت اس کی اپوائنٹمنٹ کرتا ہے ایز اے چیف جسٹس, تو وہ ان کو معلوم ہوتا ہے, اب سارے پاکستان کو پتہ ہوتا ہے کہ آنے والا چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ ہیں, اس کے بعد جسٹس منیب اختر ہیں, اس کے بعد جسٹس یا آفریدی ہیں, اس کے بعد جسٹس عائشہ مالک ہیں, اس کے بعد جسٹس امین الدین ہیں. تو پورا پاکستان جانتا ہے کہ چیف جسٹس جو آئندہ آنے والے ہیں فلاں 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 فلاں. اب اس ترتیب کو ختم کیا جا رہا ہے, اور یہ اس نظام کی خوبصورتی تھی کہ ہم کو پہلے سے پتا تھا کہ یار یہ موسٹ سینئر ہے, اس کا ٹائم یہ ہے, اتنا پیریڈ ہے, اتنا پیریڈ. اب اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. اس کو بھی اب حکومت چاہ رہی ہے کہ کوئی آئینی وفاقی عدالت بنائی جائے, سپریم کورٹ کی پاور کو مکمل طور پہ ختم کیا جائے, اور آئینی عدالت میں چیف جسٹس اپنی من پسند کا وزیر اعظم صاحب انٹرویو کریں گے, شہباز شریف صاحب انٹرویو کریں گے, مگر شہباز شریف صاحب کے پاس تو پوری پاور ہے نہیں. شہباز شریف جنہوں نے ان کو پاور دی ہے وہ انٹرویو کریں گے, اور اب جب شہباز شریف وہ انٹرویو کر لیں گے تو شہباز شریف صاحب کو پاس کر دیں گے, اور شہباز شریف صاحب کو پاس کر دیں گے تو پھر شہباز شریف صاحب اپنے بھائی کے ساتھ اور اپنی مریم نواز کے ساتھ جو ہے اور اپنے بیٹے کے ساتھ وزیر خاندان کے ساتھ صلاح مشورہ کر لے گا. پھر صدر مملکت آگے ہوا جائے گا, وہ اپنے بیٹے بلاول کے ساتھ آپس میں بس سلیم اللہ کلیم اللہ کھیلتے رہیں گے, اور چیف جسٹس یا قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت بڑھا دی جائے گی, یا اپنا کوئی من پسند جج ان کا انٹرویو دونوں صاحبان پہلے سے کر کے رکھ لیں گے. اور جب آپ نے جج لے لیا تو 7 یا 9 جج جو آپ نے لینے ہیں وہ بھی چیف جسٹس کے ساتھ مل کے اور کمیٹی بنا کے, پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کونسل کے ساتھ مل کے کمیٹیاں وغیرہ بیٹھ کے, یہی پارٹیاں جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون, یہ جج بھرتی کریں گے, جج تعینات کریں گے. آپ اندازہ لگا لیں, آپ جو ہیں آئینی عدالت بنا رہے ہیں سپریم کورٹ سے اوپر. یہ جو 8 آپ کو, یہ جو سپریم کورٹ میں اس ٹائم پہ 17 ججز ہیں, 17 ججز میں جو موسٹ سینئر آپ کو لگ رہے ہیں 4 ججز جو موسٹ سینئر ہیں, یہ لے لینا اس میں سے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ریٹائرمنٹ لینے دیں, دوسروں کا حق نہ ماریں. اور آئینی عدالت بنانے کے لیے یہ پورا سپریم کورٹ کو کی دیواروں کو ہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ فیملی کورٹ کی طرح, کرمنل کورٹ کی طرح اس ایک آئینی کورٹ کو بھی بنا دے, 4 5 نہیں 6 7 8 10 جو اس کے لیے رکھ لیں, مگر وہ سپریم کورٹ کے نیچے ہو. آپ پورے ایک سسٹم کو ہلانا چاہ رہے ہیں, وہ بھی سمپل اکثریت سے, اور دوسرے کا 63A لگا کے کسی طریقے سے ہارس ٹریڈنگ کر کے کہ ان کا ووٹ جو ہے دیگر پارٹیوں کو ہمیں مل جائے اور ہم یہ آئینی ترامیم کر لیں. تو یہ صدارتی آرڈیننس سے اور ان ترامیم سے یہ حکومتیں مضبوط نہیں ہوتی. عوام میں آپ کی مقبولیت نہیں ہوگی, کیونکہ پورا عوام دیکھ رہا ہے اس ٹائم, پورا پاکستان عدالتی سسٹم کو دیکھ رہا ہے. اور ہم بار بار یہ اس ٹائم پہ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری حکومت یہ کوشش کر رہی ہے, اس ٹائم پہ تو یہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ عدلیہ کو مکمل طور پہ سیاسی کر دیا جائے. ان کے نام ہوں ججز کے, پاکستان تحریک انصاف, پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون کا جج, تو ایسے لوگ پکاریں گے. اینکر پرسن کا نام تو سنا تھا کہ اینکر جیسے ہی آتے ہیں تو اس کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کس پارٹی کا ہے. نوبت یہاں تک آ گئی ہے, آپ یقین کریں کہ عام آدمی نہیں ہوتا جو بالکل پنڈو ہوتا ہے میری طرح, وہ بھی سمجھ جاتا ہے. ٹی وی پہ کوئی اینکر آتا ہے یا سوشل میڈیا پہ کوئی آتا ہے تو کہتا ہے یار یہ تو تحریک انصاف کا صحافی ہے, یہ تو پیپلز پارٹی کا صحافی ہے, یہ مسلم لیگ نون کا یار پٹواری صحافی ہے. اسی طرح ججز کو بنایا جا رہا ہے. جس طرح انٹرویو یہ بتا رہے ہیں آئینی عدالت بنانے جا رہے ہیں, اس سے پتہ چلے گا یار یہ مسلم لیگ نون کا جج ہے, ہاں یہ پیپلز پارٹی کا ہے, ہاں یہ جو ایک ہے تحریک انصاف کا ہے. اب اس طرح بتایا جائے گا. تو خدا کے لیے ایک عدلیہ جو ہے 139 131 نمبر پہ ہے, آپ اس کو 200 نمبر پہ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ پوری دنیا میں 190 ملک ہیں, آپ 190 191 200 نمبر پہ لے کے جا رہے ہو. کہاں تک جائیں گے اپنے 3 سالہ حکومت کو تحفظ دینے کے لیے جو دھاندلی پہ کھڑی ہو یا فارم 47 پہ کھڑی ہو, جس کے 185 ممبران جو ہے قومی اور صوبائی اسمبلی کی کیسز جو ہیں وہ ٹریبیونلز میں پڑے ہوں, تو وہ لوگ قانون سازی کریں گے. جو اسمبلیوں میں تحریک اس ٹائم پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 7 8 سیٹیں ہیں, پنجاب سے زیادہ تر ہیں, یوسف رضا گیلانی ملتان وغیرہ, اور یہ سیٹیں جو ہیں, اور یہ 11 قومی اسمبلی کی جو 1 ہے لاہور کی, اور 13 راولپنڈی ڈویژن کی جو ہے یہ سیٹیں ہو گئیں, اور ملتان کی جو سیٹیں ہیں جس پیپلز پارٹی کو دی گئی ہیں, سیالکوٹ میں جو 2 سیٹیں دی گئی ہیں, اور 3 سیٹیں جو ہیں وہ فیصلہ آباد کی ہیں, گجرانوالہ کی 3 4 ہیں اور گجرات کی 4 ہیں. تو یہ ٹوٹل سیٹیں جو ملا کے اس ٹائم پہ پیپلز پارٹی کو تحریک انصاف کی, تو یہ 88 سیٹیں اس ٹائم پہ 82 سیٹیں جو اس ٹائم پہ ہیں
ان پہ کیس چل رہے ہیں ٹریبیونلز میں. تو بھائی ان پہ جو لوگ جیتے نہیں ہیں, جو 30 40 ہزار کی لیڈ سے ہارے ہیں اور فارم 47 پہ اس ٹائم پہ سرکار میں بیٹھے ہیں, وہ لیجسلیشن کریں گے, وہ لوگ آئینی ترامیم 2/3 اکثریت سے پاس کریں گے اور پھر عدلیہ کا پورا نظام بنائیں گے. خدا کا خوف کرو یار. ان کے اپنے کیسز جو ہیں وہ ٹریبیونلز میں قاضی فائد عیسیٰ نے روکے ہوئے ہیں. وہ الیکشن ہار گئے ہیں, وہ ذرا بھی بن گئے ہیں, جو بھی بن جائے وہ الیکشن ہار گئے ہیں, ان کے پاس فارم 47 ہے. جب تک یہ ممبران جو قومی اسمبلی کے پارلیمان میں ہیں, پارلیمان اپنے آپ کو مضبوط اوپر لے کے جا رہا ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ سپریم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم بھی بول رہے ہیں پارلیمان سپریم ہے, مگر وہ سپریمیسی کا حق تو ادا کرے نا, کہ جو پارلیمان کے ممبران ہیں جن کے خلاف سپریم کورٹ میں دھاندلی کے کیسز ہیں, ہائی کورٹ میں دھاندلی کے کیسز ہیں, ٹریبیونلز میں دھاندلی کے کیسز ہیں, وہ لوگ اس آئینی ترامیم میں حصہ نہ لیں جب تک وہ کلیئر نہ ہو. ٹھیک ہے, وہ حصہ نہیں لیں گے تو ٹوٹل ان کے آگے پیچھے ملا کے 40 ووٹ نہیں بنتے. سارا مسئلہ یہاں پہ پھنسا ہوا ہے. اور یہ پاکستان دن بدن جو ملک میں سیاسی عدم استحکام آ رہا ہے, اس کی مین وجہ یہ ہے کہ عدلیہ میں 2-4 ججوں کو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے سرکار نے مکمل اس ٹائم پہ, اور یہاں پہ جو ہے وہ سرکار لگی ہوئی ہے, اسٹیبلشمنٹ لگی ہوئی ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ان کا ہاتھ ان کے سر پہ ہے. اس سے پہلے عمران خان کے سر پہ اسٹیبلشمنٹ کا 4.25 سال ہاتھ تھا, مگر اس ٹائم پہ جو ایک پیج پہ لگ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور یہ سرکار, یہ بہت دور تک آگے جا رہے ہیں. مگر اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ یہ اپنی دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں, یہ پورے پاکستان کی سیاسی جماعتیں, اور میں اسٹیبلشمنٹ کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ لوگ بولتے ہیں کہ یار یہ جمہوریت میں آپ بار بار لوگ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ, بھائی پاکستان میں وہ جمہوریت نہیں ہے. پاکستان میں جو اس ٹائم پہ مین سٹیک ہولڈر ہے اس ملک میں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آپ کی پاکستان میں ابھی تک کوئی سرکار نہیں آئی. عمران خان کی سرکار اسٹیبلشمنٹ کے زور سے آئی, نواز شریف کی دونوں سرکاریں اسٹیبلشمنٹ کے زور سے آئی, پیپلز پارٹی کی سرکاریں نواز جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پاور سے آئی ہیں. تو یہ جتنی بھی سرکار, یہ سرکار جو بیٹھی ہے, پی ڈی ایم نے جو 3 سال گزار لیے ہیں, نگران حکومت میں سمیت 1 سال گزار لیا ہے, یہ مکمل جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے آ رہے ہیں. آنے والے جو حکومت ہے, چاہے وہ 2-4 سال کے لیے, 5 سال کے لیے, 10 سال کے لیے, یہ مکمل اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے آتی ہے. بڑا سٹیک اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کا اس ٹائم پہ ہاتھ مکمل طور پہ اس حکومت کے ساتھ ہے. مگر اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ جو پاپولر پارٹیاں ہیں ان کے پاس 1.5 2 3 4 کروڑ ووٹ ہوتا ہے, کسی کے پاس 4 کروڑ ہے, کسی کے پاس 2 کروڑ ہے, کسی پارٹی کے ساتھ 1 کروڑ ہے. ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ان کے نوجوان جو ہیں ان کی لیڈروں کے پیچھے کھڑے ہیں. اب جو اس ٹائم پہ پاکستان کی پاپولر پارٹی ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے, ان کے ورکر 4 5 6 7 کروڑ لوگ ہیں بھائی. اب اگر تحریک انصاف کے 5 کروڑ لوگ ہیں, 6 کروڑ لوگ ہیں, 4 کروڑ لوگ ہیں, اور یہ ایک پاپولر پارٹی ہے, اب آپ اس کو دیوار سے لگائیں گے. اب ان کے نوجوان جو ہیں, اگر 4-5 کروڑ ان کا ووٹ ہے, تو آپ کیسے ان کو دیوار سے لگا سکتے ہیں؟ آپ کیسے ان سے مخالفت مول سے لے سکتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ وہ اتنی بڑے پاپولر پارٹی کے ساتھ, ان کے ورکر کے ساتھ جو ہے وہ اپنی مخالفت موڑ لیں, کیونکہ یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کے حق میں نہیں ہے, اس ملک کے حق میں نہیں ہے. ان کے جو لیڈر ہیں یہ اپنی لیڈر کو سپورٹ کرتے ہیں تو نفرت بنتی ہے. تو نفرت کروڑوں لوگوں کی کیوں ہم ایک ساتھ اکٹھی کر رہے ہیں؟ تمام تر سیاسی جماعتیں ہیں, یہ اداروں کی ہیں, ادارے ہمارے ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے بھی جس طرح عمران خان کے دور میں اپوزیشن کے ساتھ مل ملا کے ملاقاتیں ہوتی تھی, ان کے ساتھ بھی مل ملا کے ملاقاتیں کریں. اور سرکار میں بے شک نہ آئے 4-5 سال, اسی حکومت کو رکھیں. اگر ملک میں استحکام آتا ہے, اسٹیبلٹی آتی ہے, معیشت بہتر ہوتی ہے, فارن انویسٹمنٹ آتی ہے, یہی سرکار کو 5 سال چلائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر استحکام, ملک میں سیاسی عدم استحکام جو ہے یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. عدلیہ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ میں جو معاملات چل رہے ہیں, اس سے بھی سیاسی استحکام میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. وکلاؤں کی تنظیمیں نکلیں گی, آپ مہینہ ڈیڑھ میں دیکھ لیں گے جو حالات بن رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے, یہ بڑے مسائل کریٹ ہوں گے. وکلاؤں کی تنظیمیں نکلیں گی, آپ دیکھ لیں گے. یہ آئینی ترامیم جو آپ کر رہے ہیں, یا 63A کو آپ اڑا رہے ہیں, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو تو آپ نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے چینج کر دیا ہے, قاضی صاحب کو پاور میں رکھ دیا ہے. مگر یہاں پہ جو آپ 63A کو بھی کرنے جا رہے ہیں, اس کے بعد آئینی ترامیم آپ لے کے آ رہے ہیں, اس میں فلور کراسنگ کرانے جا رہے ہیں, یہ سارے مسائل, ان سے بڑے مسائل ملک میں پیدا ہوں گے. یہ آپ پیار محبت سے نہیں کر رہے ہو, یہ آپ زبردستی کر رہے ہو. اور قاضی صاحب کی فل سپورٹ سے سب کچھ ہو رہا ہے. قاضی صاحب خدا کے لیے آپ کے جانے میں 1 مہینہ ہے بھائی, یہ کون سی آپ کیا طریقہ چھوڑ کے جا رہے ہو یار؟ ایک طریقہ ہوتا ہے ملک میں, ایک جانے والا چیف جسٹس جو ہوتا ہے وہ آنے والے چیف جسٹس کو پاورفل دیکھنا چاہتا ہے. آپ کا 1 مہینے جانے میں رہ گیا, آپ اپنے آپ کو ابھی تک پاور کر رہے ہو, فل پاور لے رہے ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکسٹینشن کی
भाग दौड़ में हो और आप 63 एक उड़ाना चाह रहे हो कि फ्लोर क्रॉसिंग हो और किसी तरीके से इस हुकूमत को वोट मिले और इमरान खान को सज़ाएँ मिलती रहे, वो जेल में ही बैठा रहे। बेशक उसको 10-12 साल सज़ा मज़ीद दे दें, मगर इस मुल्क का आप सत्यानाश कर रहे हो। इंसाफ पे मबनी फ़ैसले होने चाहिए। ये जो 185 केसेस हैं ट्रिब्यूनल्स के, ये आप अभी 1 महीना रह गया, आप 8 महीने से इन पे बैठे हो, इनको आपने रोका हुआ है। काम करने दें इनको। इंशाल्लाह कल अगले प्रोग्राम में बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।